ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ جس وقت کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کی ایکسپیکٹیشنس بہت ہائی ہوتی ہیں. مثلاً وہ جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ان کے لیے آسانیاں ہیں اور وہاں پہ ان کی زندگی پاکستان کی نسبت بہت آسان ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر ملک کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جا کے آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے ہیں. آپ کو کھانا خود بنانا پڑتا ہے. آپ کو اپنے کپڑوں کا سارا بندوبست خود کرنا پڑتا ہے. پڑھائی آپ نے ظاہری بات ہے خود کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے باقی چیزوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے. تو آپ کی لائف وہاں پہ جا کے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اور پھر اپنی پلاننگ کریں. نیکسٹ بہت بڑا جو فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے ہوم سکنس کا. زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ پاکستان میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کلچر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے, لیکن وہاں پہ جا کے لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ہوم سکنس فیل کرتے ہیں. اس کے اندر وہ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں اور ان کو اور کی مسئلے مسائل بھی آتے ہیں. اس وجہ سے یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو نمبردار آزما ہونا پڑے گا. اگلا ایشو وہاں پہ گھلنے ملنے کا ہے. ہر ملک کے اپنے کرائٹیریاز اور ہر ملک کا اپنا کلچر ہوتا ہے. اس کے اندر ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آئے وہ اس کے کلچر کے اندر گھل مل جائے. وہاں پہ کیونکہ ہم لوگ یہاں سے ایک مسلم ملک سے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہمارا ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور ہمیں ایٹ ٹائمز ریسزم کا بھی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اگلا جو ایشو ہے وہ مینلی نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لیے آتا ہے اور وہ ہے لینگویج بیریئر کا. ہر ملک کی اپنی زبان ہے. اگر تو آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اتنا بڑا ایشو نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے انگلش پڑھی ہوتی ہے. اگر بولی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ نے پڑھی ضرور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جائیں, مثلاً آپ کہیں ہنگری میں جا رہے ہیں, اسپین میں جا رہے ہیں, فرانس میں جا رہے ہیں, تو ایسے ملکوں کے اندر جا کے آپ کو ایک لینگویج بیریئر کا بھی ایشو آتا ہے. ان ساری ایشوز کو فیس کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پراپر ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹائم ٹیبل کے اندر آپ اپنے آپ کو اپنے دن کو مختص کریں مختلف چیزوں کے لیے. اس کے اندر اپنے آپ کو ٹائم دیں پڑھائی کے لیے, اس کے اندر اپنے آپ کو ٹائم دیں آپ باقی کاموں کے لیے جس کے اندر لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا بھی شامل ہو. جہاں آپ اپنی پڑھائی کو ٹائم دیں گے وہاں پہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی کو ٹائم سبجیکٹ وائز دینا ہے. جو سبجیکٹس آپ کو مشکل لگتے ہیں اس کو زیادہ ٹائم دیں, جو سبجیکٹس آپ کو آسان لگتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم دیں. باہر کے ملکوں میں ایک اور بہت بڑی فیسلٹی اسٹڈی ایریاز کی ہے. لائبریریز ہو گئیں اور اسی طرح یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اسپیشل اسٹڈی ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوست بنائیں, ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گل مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے پڑھیں. ان اسٹڈی ایریاز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. کلچرل ایشوز کو فیس کرنے کے لیے ایک اور بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں. جتنے زیادہ دوست بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ہوم سکنس کم ہوگی اور اتنے زیادہ آپ اپنی مینٹلی اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے اور ان دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا. فائنلی جب بھی آپ کہیں پہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ آپ کے طرح کے پاکستان سے آئے ہوئے یا انڈیا سے آئے ہوئے یا افریقہ سے آئے ہوئے مختلف اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنے کلچرل پروگرامس وہاں پہ کرتے رہتے ہیں. ان کو کلچرل پروگرامس کا حصہ بنیں. یہ ایکٹیویٹیز آپ کو بورڈم سے اور آپ کو ہوم سکنس سے بچائیں گی اور آپ کو اور وہاں پہ آپ کا اسٹے فیوریبل اور فن فیلڈ بنائیں گی.